السلام علیکم معزز ناظرین۔ اہل تشیع اور اہل سنت دین اسلام کے دو بڑے اور نمایاں فرقے ہیں جن کے اختلافات کی ایک لمبی لسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک یہ دونوں فرقے ایک ہی تھے، تاہم بعد میں چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے یہ تقسیم ہو گئے۔ البتہ ان دونوں فرقوں نے تاریخ کے اندر ایک لمبا وقت ساتھ میں گزارا ہے، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان اختلافات کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ اختلافات کا ذکر ہم آج اس ویڈیو کے اندر کریں گے۔ سیاست ٹی وی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ نمبر 1، شیعہ حضرات کو تمام مسلمانوں سے الگ کرنے والا عمل ان کا ماتم ہے، جو یہ لوگ محرم الحرام کے دنوں میں کرتے ہیں۔ ان کے مطابق میدان کربلا میں نواسہ رسول اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا، اور اسی غم کو منانے کے لیے شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں۔ اہل سنت کے لوگ خلفائے راشدین، 4 ائمہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور تمام احادیث کو ہی یکساں طور پر قبول کرتے ہیں، جبکہ شیعہ لوگ صرف انہی احادیث کو مانتے ہیں جو کہ اہل بیت کی محبت میں ہیں۔ اہل سنت کے اندر کلمہ کچھ یوں پڑھا جاتا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ شیعہ حضرات اپنا کلمہ کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع الرسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ شیعہ حضرات کے مطابق حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، اور شیعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف انہی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، جبکہ سنی لوگوں کے مطابق حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، جن کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت ملی۔ کیا شیعہ اور سنی کا قرآن ایک ہی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی، کیونکہ دونوں جماعتوں کا قرآن عربی زبان میں تو بالکل سیم ہے، تاہم اس کے اردو ترجمے اور تشریحات کے اندر واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ دونوں ہی جماعتیں طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرتی ہیں، لیکن سنی حضرات وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات وضو کا آغاز اپنے پاؤں دھونے سے کرتے ہیں۔ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ احادیث کی روشنی میں دن میں 5 نمازیں اپنے اپنے مقررہ وقت پر ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات بھی دن میں نمازیں تو 5 ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اپنی بعض نمازوں کو ملا کر دن میں صرف 3 مرتبہ ہی ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ نمازوں کے یہ دونوں طریقے ہی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی نمازیں تو ادا کرتے ہیں۔ اہل سنت کے لوگ نماز کے دوران ہاتھ باندھ کر قیام کرتے ہیں، وہیں شیعہ لوگ اپنے ہاتھ کھول کر نماز میں قیام کرتے ہیں۔ اہل سنت کے لوگ نماز کے دوران اپنے ماتھے کو جائے نماز یا زمین پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ شیعہ لوگ سجدے کے دوران ایک ٹکی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماتھے کے نیچے اسی ٹکی کو رکھ لیتے ہیں۔ شیعہ حضرات رمضان المبارک میں مغرب کی اذان کے 10 منٹ بعد روزہ افطار کرتے ہیں، اور سحری بھی ان کے ہاں فجر کی نماز کے 10 منٹ بعد ہی ہوتی ہے، جبکہ سنی حضرات کے ہاں ان اوقات کو لے کر بھی واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اہل سنت حضرات رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ لوگ نماز تراویح کو حضرت عمر کی طرف سے ایجاد کردہ ایک بدعت خیال کرتے ہیں، اور چونکہ شیعہ لوگ حضرت عمر کے بڑے ہی خلاف ہیں، لہٰذا ان کے ہاں تراویح کا کوئی تصور نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، لیکن جہاں سنی عید کی نماز کے بعد اپنے جانور قربان کرتے ہیں، وہیں شیعہ لوگ نماز فجر کے بعد ہی اپنی اپنی قربانیاں ادا کر دیتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، اور سب کا مقام و مرتبہ اپنی مثال آپ ہے، جبکہ شیعہ حضرات صرف 4 صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک باقی کے تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ تاہم یمن، عراق اور دیگر ممالک کے بہت سارے شیعہ آج ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ اہل تشیع حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
تمام انبیاء کرام سے افضل تسلیم کرتے ہیں، جس کے جواز میں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا تھا، جبکہ سنی لوگ حضرت علی کو انبیاء کرام سے افضل نہیں مانتے، بلکہ ان کے مطابق وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی اگر اذانوں کی بات کریں تو سنی حضرات کے ہاں دن میں 5 مرتبہ مقررہ وقت پر اذانیں دی جاتی ہیں، اور چونکہ شیعہ لوگوں کے ہاں نمازوں کو ملا کر ادا کرنے کی بھی رسم ہے، لہٰذا ان کی اذانیں بھی اسی حساب سے دن میں 3 مرتبہ دی جاتی ہیں، جبکہ اذانوں کے الفاظ اور اس کا طریقہ کار دونوں ہی مسالک میں بالکل ایک جیسا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور اب اس میں کسی طرح کی کوئی چینجز نہیں ہو سکتی، جبکہ شیعہ حضرات کے مطابق ان کے آنے والے امام اس دین کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت میں طلاق کا طریقہ کار بھی الگ الگ ہے۔ سنیوں کے مطابق اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو ان کی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ شیعہ لوگ طلاق کو اتنا آسان نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں طلاق کے لیے 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک بار میں کہی گئی 3 طلاقوں کو بھی صرف 1 طلاق ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی حضرت امام مہدی کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق امام مہدی ان کے آخری یعنی 12ویں امام ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیب کے اندر پوشیدہ ہے، جبکہ سنی فرقے کے مطابق حضرت امام مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور وہ پیدا ہو کر قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اہل تشیع فرقے کے اندر بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا رواج بھی عام پایا جاتا ہے۔ پہل یہ سب کھلم کھلا اور سرے عام محفلوں کے اندر ہوا کرتا تھا، تاہم آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر شیعہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں تو وہ صرف ذاتی طور پر اور صرف ذاتی محفلوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارا چینل سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔